آپ اس تصویر کو دیکھیے غور سے اور دھیان سے اور توجہ سے۔ اس کے اندر دو عورتیں اس آدمی کے ناخن کاٹ رہی ہیں اور ایک خاتون اس کے پاؤں کے تلوے صاف کر رہی ہے، اور یہ کوئی ان کا محرم رشتہ دار نہیں ہے، ان کا کوئی ملنے والا یا دوست ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک کلائنٹ ہے۔ آپ سوچیے اور غور کیجئے، آزادی کا نعرہ لگانے والی یہ موم بتی مافیا جو عورتوں کو گھروں سے باہر نکالتی ہیں، وہ عورتیں جن کے پاس اپنے شوہر کے لیے کوئی وقت نہیں، اپنے بچوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، آج کل ایک نعرہ عام ہو گیا ہے اور خواتین اپنے آپ کو مردوں کے مقابلے میں رکھتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہر چیز میں ہم ان کی برابری کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی کے پیش نظر انہوں نے کہیں ملازمت اختیار کر لی، کہیں کسی پیشے میں جو ہے اپنے آپ کو آدمیوں سے اونچا کرنے کی کوشش کی۔ آپ اس تصویر کو دیکھیے غور سے اور دھیان سے اور توجہ سے۔ اس کے اندر دو عورتیں اس آدمی کے ناخن کاٹ رہی ہیں اور ایک خاتون اس کے پاؤں کے تلوے صاف کر رہی ہے، اور یہ کوئی ان کا محرم رشتہ دار نہیں ہے، ان کا کوئی ملنے والا یا دوست ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک کلائنٹ ہے۔ آپ سوچیے اور غور کیجئے، آزادی کا نعرہ لگانے والی یہ موم بتی مافیا جو عورتوں کو گھروں سے باہر نکالتی ہیں، وہ عورتیں جن کے پاس اپنے شوہر کے لیے کوئی وقت نہیں، اپنے بچوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، ان کے پاس اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم پہ دھیان دینے کے لیے، اپنے بچوں کو اسلام کی بنیادی باتوں کو بتلانے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ان خرافات کے لیے وقت مل جائے گا۔ آپ اس تصویر کو دیکھیے اور دیکھ کر اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی گھناؤنی بات ہے کہ ہماری مسلم خواتین، مسلم معاشرہ کس اندھیرے کی طرف جا رہا ہے، اور اس کو آزادی کا نام دیا جاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہمارے اوپر کسی کی کوئی مرضی نہیں چلے گی۔ ہمیں پردے میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ یہ پردے میں رکھنا یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہماری آزادی کو چھینا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، آقا علیہ السلام کی تعلیم اور صحابہ اکرام کی زندگی اور صحابیات کا جو عمل ہے، اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ ہمارے نبی علیہ السلام اس وقت آئے جس وقت معاشرے کے اندر خواتین کی کوئی عزت نہیں تھی، خواتین کو اگر میں یوں کہہ دوں تو پیروں کی جوتی کے برابر سمجھتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورتوں کی عزت میں چار چاند لگایا، عورتوں کی عزت کو بڑھاوا دیا، اور جگہ جگہ پر کہیں کی بیٹی ہے تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے، اور کہیں ماں ہے تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے، بیوی ہے تو اس کا درجہ یہ ہے، بہن ہے تو اس کا درجہ یہ ہے۔ لیکن آج اس انگریزی کلچر نے اور انگریزی معاشرہ جو ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہمیں برا بھی نہیں لگتا، اور اسے ہم فیشن سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ عورت بھی کما کر پیسے لا رہی، عورت بھی کام کر رہی۔ یاد رکھیے گا، کمانا غلط نہیں ہے، کمائے، لیکن وہ حد میں رہ کر کمائے، جو شریعت کے حدود ہیں اس کا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ آپ تصویر کو دیکھ کر اندازہ لگائیے، اور اپنے آپ کو بھی ایک گندگی سی محسوس ہوتی ہے کہ یہ کیسی حرکت ہے۔ ذرا تصور کیجئے، غور کیجئے، اور اگر آپ کے گھر سے بھی ایسی خواتین ہیں جو ایسی جگہوں پر ملازمت کرتی ہیں یا ایسی جگہوں پر نوکری کرتی ہیں، تو آج ہی سے آپ انہیں ایسی جگہوں سے ہٹانے کی کوشش کیجئے۔ ان کے سامنے اللہ اور نبی علیہ السلام کے فرمودات کو رکھیے، قرآن کریم کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کی کوشش کیجئے۔ فقط والسلام۔